بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین بات یہ چل رہی تھی کہ جب انسان کو حکم کا پتہ نہ ہو یا شرط کا پتہ نہ ہو، ان کا حکم اور شرط کا پتہ نہ ہونا جہل قاصر کی وجہ سے ہو، جہل عذر آور مکلف کے ہو۔ ان میں سے ایک مثال مجتہدین کی مثال تھی، لیکن کبھی کبھی جہل مکلف کے لیے عذر آور نہیں ہوا کرتا ہے، کیونکہ جاہل مقصر ہے، یعنی جہل ان کا اپنا قصور ہے، اس لیے انہوں نے جہل تقصیری کے ساتھ بغیر عذر کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوگی اگر اس کو نجاست کا علم نہ ہو کسی چیز کا، کہ اپنے مجتہد کے لحاظ سے فلاں چیز نجس ہے یا نہیں، اس نے معلوم کیوں نہیں کیا، اور جو ہے طہارت کی شرط ہے یا نہیں، اس کو کیوں معلوم نہیں کیا۔ اس لیے اس کو نماز وقت میں بھی اعادہ کرنا ہے، خارج وقت میں بھی اعادہ کرنا ہے، کیونکہ اطلاق کا تقاضا یہی ہے۔ ممکن ہے کوئی آ کر کے یوں اشکال کرے، وہ کہے کہ جاہل مقصر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جاہل مقصر کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ احتمال دیتا ہے کہ شاید میرا عمل باطل ہو، شاید میرا عمل صحیح ہو، اس کے باوجود وہ حکم مسئلے کو دریافت نہیں کرتا، یعنی جاہل ہونے کے بعد اس کو پتہ نہیں کہ عمل صحیح ہے یا عمل غلط ہے، بغیر طہارت کے نماز پڑھ رہا ہوں، عمل صحیح ہے یا عمل باطل ہے، اس کو مسئلہ شرعی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ طہارت کی بھی نماز میں شرط ہے، اور حکم مسئلہ پوچھتا بھی نہیں، اور اس داعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ انشاءاللہ یہی نماز واقعی نماز ہوگی جو بغیر طہارت کے میں پڑھ رہا ہوں، جس کو زیادہ پرواہ نہیں ہوگی کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، اللہ رحمان و رحیم، وہ قہار و جبار کو نہیں دیکھتا ہے، خالی رحمان و رحیم کو دیکھتا ہے۔ بس یہ چونکہ انفصال کا شروع سے ہی قاصد نہیں ہے، کیونکہ وہ دین کی پرواہ نہیں کر رہا ہے مسئلے کو معلوم کر کے، ٹھیک ہے تو اس کی نماز باطل ہونا چاہیے، کیونکہ دین کی پرواہ کیے بغیر مسئلہ پوچھے بغیر بے نمازیں پڑھ رہا ہے، جب آدم نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن یہ مسئلہ معلوم نہیں کر رہا ہے۔ دوسرا جو جاہل قاصر ہوتا کہ اس کا ذہن ہی نہیں گیا کہ نماز میں طہارت کی شرط ہوا کرتی ہے۔ آپ کو شاید یہ بات بہت بعید نظر آتی ہو، لیکن جو لوگ دین سے بہت دور رہے، ایک دم اچانک جو ہے دین کے ماحول میں آتے ہیں، ان کے ذہن میں مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں شراب حرام ہونا کتنا واضح ہے، لیکن اول جاہلیت میں شراب پانی کی طرف پی جاتی تھی۔ جب شراب کا حکم آیا تو مسلمانوں کے گھروں میں ڈرم کے ڈرم شراب کے تھے، اور بہت سے لوگوں کو حکم آ جانے کے باوجود پتہ نہیں چلا، اور وہ شراب پی کر کے نماز پڑھتے تھے، جس طرح ہم پانی پی کے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے تھے، ان کا ذہن ہی نہیں گیا اس بات کی طرف کہ شراب بھی کوئی چیز حرام ہونے والی ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے، ان کا ذہن ہی نہیں گیا۔ جیسے آپ آج بھی جو ہے
بہت سے دیہاتوں میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے تقلید کے مسئلے میں بہت سے لوگوں کو تقلید کا مسئلہ ہی جو ہے ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بہت سے دیہاتوں میں اس طرح وہ مسئلہ پہنچے ہی نہیں وہاں, ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں آئی, ان کے اعتبار ہی نہیں پتہ چلتا کہ واقعی تقلید بھی کوئی معتبر چیز ہے. تو کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمارے لیے بہت واضح ہوتی ہیں, لیکن بہت سے عوام بہت سی جگہوں کو اس سے بالکل ان کا ذہن ہی اس طرح ہوتا ہے. تو جو نیا نیا اسلام لایا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وضو بھی جو ہے نماز میں شرط ہوا کرتی ہے, نماز پڑھو نماز پڑھنا شروع کر دیں. اس کو کیا پتہ تھا کہ وضو کرنے کی بھی ضرورت پیش آ گئی. مذہب رکھ رہا ہوگی کیا صاحب یہ تقلید کا مسئلے جو جب ہم چھوٹے تھے وہ ایک ایران سے آنے والے مولانا آغا صاحب آئے تھے, مجھے جب بچوں کو کتاب کو پوچھا آپ کس کی تقلید کرتے ہیں, ایک نے کہا میں اردو کی تقلید کرتا ہوں, میں نے کہا میں نے شیون کی تقلید کرتا ہوں, ایک دو لڑکے دوسرے جگہ میں بکرے کی تقلید کرتا ہوں. جو ہے جب جو ہے وہ کبھی کبھی انسان کا ذہن ہی نہیں جاتا ہے بچپن سے تو پھر اس جاہل مقصر کی نماز باطل نہیں ہونا چاہیے, اور حق بھی ہے. اس کو کہیں جاہل مقصر غافل, یعنی اس کی توجہ ہی نہیں گئی تو اس کی نماز صحیح ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی توجہ ہی نہیں گئی بچپن سے. تو یہ مستشکل نے صلی اللہ